वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, आज बात करेंगे 27वीं तरमीम पे। बात तो खैर इस्लामाबाद में हम 27वीं तरमीम पे बहुत महीनों से कर रहे हैं, मगर अब गुज़िश्ता रोज़ फाइनली हुकूमत या हुकूमत के इत्तेहादियों ने ये मान लिया कि 27वीं तरमीम आ रही है। इससे पहले तो जब पूछते थे तो कहा जाता था या बताया जाता था कि ना तो कोई अभी ऐसी तरमीम है, ना उस पर कोई काम हो रहा है, ना सोच विचार हो रही है। गुज़िश्ता रोज़ जैसे ही बार के इलेक्शंस के कुछ रिज़ल्ट्स फाइनलाइज हुए और बहुत महीनों से हमें ये भी बताया जा रहा था कि 27वीं तरमीम आएगी, मगर आएगी बार के इलेक्शंस के बाद। सो जैसे ही इलेक्शंस के रिज़ल्ट्स कुछ हतमी हुए तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से एक ट्वीट आ गई। ट्वीट में उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले ही उनके वालिद की PMLN के वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई और 27वीं तरमीम पे बात हुई। और तरमीम में क्या है ये जो उन्होंने बताया वो आज तक हमें सिर्फ वही पता है, 24 घंटे से ज़्यादा गुजर चुके हैं। इसमें बताया गया कि आईनी अदालत होगी, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्री होगी, जजेस के तबादले जो हैं वो शामिल हैं। NFC का भी उन्होंने ज़िक्र किया, सूबाई हिस्से जो हैं वो शायद कम किए जाएंगे। इसके अलावा आर्टिकल 243 का जिक्र किया, तालीम और आबादी की जो मनसूबाबंदी है वो वफाक को वापस जाएगी। ये कुछ मोटे मोटे नुक्ते थे जिनका उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से अभी फ़ैसला करेगी और वो फ़ैसला होगा जब उनके वालिद कतर से वापस आएंगे और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जमात ने 6 नवंबर को बुला लिया है। ये अब गुज़िश्ता रोज़ से इसी पे बात हो रही है। पार्लियामेंट का इजलास भी ये बताना ज़रूरी है कि बुला लिया गया है। एक तरफ तो हुकूमत कह रही है कि इसके ऊपर बहस करवाएगी, मगर हमारी जो अब जमहूरी रिवायात है उनमें पार्लियामेंट में जो बहस का एक कॉन्सेप्ट रह गया है वो यही होता है कि 1-2 दिन के लिए आप तकरीरें उस पर कर लें। तो हो सकता है कि 27वीं तरमीम के हवाले से भी ऐसा ही हो। हुकूमत जो है वो कह रही है कि ऐसी कोई ये खौफनाक चीज़ बना के पेश कर दिया है 27वीं तरमीम को, इस पर तो अभी मुशावरत होगी। स्टेटमेंट्स हमारे पास बहुत हैं मुख्तलिफ सियासतदानों की। तरमीम है क्या, तरमीम का जिसको कहते हैं ना ड्राफ्ट क्या है, वो अभी किसी के सामने नहीं है, मगर सबको ये यकीन ज़रूर है कि वो पास हो जाएगी। इस सारे इशू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, सीनियर सियासतदान हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान से वाबस्ता है। हमें ज्वाइन किया है शेर अली अरबाब साहब ने, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ एहसान अहमद साहब, माहिर कानून हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। वैसे तो सर हमने कोशिश की थी कि पीपल्स पार्टी से भी हमें कोई मिल जाता, मगर आज हम कुछ नाकाम रहे। छोटा चैनल, छोटा शो, क्या कर सकते हैं। जी खोखर साहब, पीपल्स पार्टी वाले आजकल नजर नहीं आ रहे टीवी चैनल। जी वही मैंने कहा कि शायद सर हमारा शो मीटिंग का इंतजार कर रहे हैं कि वहां से हमें कोई इंफॉर्मेशन के बिट्स मिलें तो फिर हम जाकर कोई मीडिया पे बात करें। अभी क्या करेंगे? लोग हमसे पूछेंगे कि वो जमहूरी पीपल्स पार्टी आइन की खालिक जमात, हम क्या कहेंगे? सर यू हैव रीअश्योर्ड मी, बिकॉज मेरा ख्याल था कि शायद वो हमारा चैनल छोटा है, शो छोटा है, शायद इसलिए वो नहीं आ रहे। जी हाफिज साहब, सर आपसे शुरू करते हैं ताकि फिर इधर तक हम पहुंचे। तो सर 27वीं आईनी तरमीम, आपने जो बिलावल भुट्टो साहब से सुना तो सुना, कुछ इसके अलावा आप जैसे मालिक साहब बता रहे थे कोई आपके पास भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ हमारे से शेयर करें कि इसमें क्या कुछ है। बिस्मिल्लाह आरिफा, एक तो ये है कि साइड एक फॉर द टाइम बीइंग कि जी पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स के अंदर एक नैरेटिव डेफिनेटली क्रिएट किया जाता है और हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है, बट जनरली आप देखा जाए तो इसमें दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर या दुनिया भर के अंदर पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी है कि वो अमेंडमेंट कर ले। नंबर 2 ये है कि जब आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं तो उसको आप कुछ चीज़ें लर्न भी करते हैं। हमारे पिछले 22-24 साल के अंदर 2 मेजर अमेंडमेंट्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आई हैं। एक आई है आपकी 18th अमेंडमेंट आई है, जिसके अंदर आपका एक प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के नाम के ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको आपने फेडरेटिंग यूनिट्स को ट्रिकल डाउन इफेक्ट दिया, और उससे हमें लेसन्स आए हैं कि क्या उनके अमेंडमेंट्स के जो इफ़ेक्ट्स होने चाहिए थे लोकल गवर्नमेंट्स के अंदर, गवर्नर्स के अंदर, सूबों के प्रोविंसेस के साथ, या उसके बाद प्लानिंग पॉलिसी ये जो है वो किस शेप पे पहुंची। और जो भी पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट में रही है, सवाए पीपल्स पार्टी सेंटर में नहीं आई 2010 के बाद, आप PTI का एक्सपीरियंस देख लें तो वो भी यही चीज़ें करते थे कि हमें 18th अमेंडमेंट की जो चीज़ें हैं कि जिस चीज़ों से अंदर एक एफिशिएंट गवर्नेंस फेडरल लेवल की आनी चाहिए विद द प्रोविंसेस, वो बेहतर होनी चाहिए।
PMLN गवर्नमेंट में आई, उन्होंने भी कहा कि जी बिल्कुल इस तरह का होना चाहिए। ये जो 18th अमेंडमेंट की रोल बैक है, ये नहीं रोल बैक नहीं है, रोल बैक नहीं है, नहीं, मैं आपसे कहता हूँ ना कि रोल बैक तो ये है कि अगर आप सारी कॉन्करेंट लिस्ट जो है, जो एबॉलिश की गई है, आप उसको रिवाइव कर दें। नंबर 2 उसके अंदर ये है कि जो आपने सर्टन आर्टिकल्स बनाए हुए थे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से रिलेटेड से, आप उनको रिमूव कर दें। अभी बात जो है वो 2 जगह। और दूसरा 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई, सारी पॉलिटिकल पार्टी से अगर यही बात क्योंकि फिर लंबी हो जाएगी बाकी गेस्ट, तो ये जो बताएं कि 18th अमेंडमेंट के क्या चीजों को ट्वीक किया जाएगा? देखें मैं ये समझता ये हूँ कि जो इस सारे प्रोसेस के अंदर आया है वो ये है कि एक तो आपका NFC अवार्ड है, पर NFC अवार्ड इतना ही सक्सेसफुल मॉडल था जिसे हर 5 साल के बाद होना चाहिए था, तो 2010 से लेके 2025 तक तो बना नहीं है। उसके अंदर जो हमने क्लॉज डाली वो डाली कि जी जब आप एक आर्टिकल 165 के अंदर के जो मिनिमम आप बेंचमार्क करेंगे उससे आप प्रोविंसेस का शेयर कम नहीं करेंगे। अब हमने उनको सर्विसेज टैक्स भी जो है जो पहले फेडरल गवर्नमेंट का था उन्हें दे दिया। अब उसके बाद ये है कि जो आपके लंबे एक्सपेंडिचर्स है जिस पे बात भी हुई है कि आपकी डेट सर्विसिंग भी है, लॉ एंड ऑर्डर है, मिलिट्री है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर उसके अंदर जाके तो उसको स्ट्रीमलाइन करके, और फिर अगर आपने आर्टिकल 140A भी तो आपने बनाया था ना कि जी प्रोविंशियल डेवोल्यूशन आएगी, 140A यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट्स का है, तो उसके अंदर प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशंस के अंदर डेफिनेटली पंजाब असेंबली की एक रिक्वेजिशंस भी आई है। इसी तरह देखें कि सारी जमातों का इत्तेफाक था कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ऊपर, PTI, पीपल्स पार्टी, PMLN, लॉयर्स कम्युनिटी का था कि जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन ओवर रीच हुई है इसे कंट्रोल होना चाहिए। अब जब 26वीं तरमीम की तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ गए तो PTI जो है उसने कहा कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनना चाहिए। और मैं ये समझता हूं कि आप जब 26वीं तरमीम के उस प्रोसेस के अंदर जो लोग थे उस कंसल्टेशन जरूर उन्हें बुलाइएगा। अब उस वक्त भी था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म आपने बनाया वो वायबल नहीं है। तो मेरा जस्ट कम बैक बिकॉज़ अब 3 मेहमान है, वक्त भी देना है। खोखर साहब, इफ आई कैन स्टार्ट विद यू, इनके पास मैं PTI और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से पूछूंगी, तो ये है तो सही प्रोविंशियल, चाहे आप उसको कह लें लोकल गवर्नमेंट्स को स्ट्रेंथन करना है या NFC को देखना है, ये अब जो 18th अमेंडमेंट की कुछ चीज़ें हैं, चाहे रोल बैक कहें या ट्वीक कहें, तब्दीली तो हाफिज साहब की बातों से मुझे लगता है आ रही है उसमें। असल जो तब्दीली आ रही है और जो मकसद है इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज का, 27वीं आईनी तरमीम का, जिसका हमें हुकूमत से नहीं बल्कि बिलावल साहब की ट्वीट से पता चला, वो तो 243 आइन का 243 जो आर्टिकल है उसके अंदर तब्दीली है। बाकी तो शोर गोगा है, चीज़ें विड्रॉ हो सकती हैं, उसके ऊपर निगोशिएशन हो सकती है। असल काम तो 243 है कि जो फेडरल गवर्नमेंट को कंट्रोल एंड कमांड देता है आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर और सर्विसेज चीफ की अपॉइंटमेंट के ऊपर, तब्दील करना उसको मकसूद है। बाकी जुडिशरी को भी कुछ दे देंगे ताकि वहाँ पर चीज़ें चैलेंज ना हो सके। 70 साल उनके लिए उम्र रख दी है, उनके लिए एक टेम्पटेशन क्रिएट कर दी है कि आप भी चुप रहें, आप भी साथ रहें। काफी नहीं हो गया था 26वीं तरमीम में? क्या जुडिशरी में बच गया है कि जो और कुछ करना है? अब द पॉइंट इज कि हम इस मुल्क को पहले हमने एक हाइब्रिड का एक्सपेरिमेंट किया, हाइब्रिड से फिर हम हाइब्रिड प्लस की जानिब गए, अब हम एक अथॉरिटेरियन निज़ाम को फॉर्मलाइज कर रहे हैं। अथॉरिटेरियन का उर्दू में मतलब है आमराना निज़ाम को। और अगर यही बानी पाकिस्तान की ख्वाहिश थी तो 100 बिस्मिल्लाह कीजिए, लेकिन हमने जो पढ़ा है, जो देखा है, उसमें तो बानी पाकिस्तान ने ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने तो कहा कि ये मुल्क एक पार्लिमानी जमहूरियत होगी। उन्होंने तो क्वेटा स्टाफ कॉलेज के अंदर तकरीर की और उन्होंने कहा कि आपका ताल्लुक इस मुल्क की पॉलिसीज के साथ नहीं होगा, ये तो हम सिविलियंस का काम है। सर आप कल भी बात कर रहे थे तो आगे से आपको जवाब भी मिल गया कि वो तो 48 की बात थी। हाँ, अब अगर 48 की बात है तो बस फिर उसको तारीख की किताबों से भी निकाल देना। हमारे ज़हन ऐसी ख़राब कर रहे हैं, आने वाली नस्लों के ज़हन बिगाड़ रहे हैं। गुजारिश ये है कि हम इस मुल्क को क्या बनाना चाहते हैं? 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, चल नहीं पा रहा, पॉलिटिकल टर्मोइल है। क्या 27वीं तरमीम के बाद पॉलिटिकल टर्मोइल कम हो जाएगा? 27वीं तरमीम के बाद ये तो नॉर्थ कोरिया बन जाएगा या ये मिस्र की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। अगर आप जजेस को ट्रांसफर पोस्टिंग इस तरह करेंगे जिस तरह DC की करते हैं, AC की करते हैं, पटवारी तहसीलदार की करते हैं, तो यहाँ पर किसी को क्या एतबार रहेगा निज़ाम इंसाफ पर? अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में 70 साल की उम्र रख देंगे, जजेस के लिए एक टेम्पटेशन क्रिएट कर देंगे, उनके सामने एक गाजर लटका देंगे, अच्छे जज बनो, हुकूमत के खिलाफ फैसले मत दो, तो तुम्हारी रिटायरमेंट के बाद तुम्हारे अगले 5 साल तैयार हैं। अगर आप एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेसी ले आएंगे, जो अंग्रेज के दौर का निज़ाम था कि जिसमें वो रियाया को कंट्रोल करने के लिए DC और AC के जरिए सजाएं देता था, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत लोगों को अंदर कर देता था,
تو آج بھی ہم رہے آئے ہیں. حقیقت تو یہی ہے. تو حاکم اور محکوم کے درمیان ایک چپکلش ہے. ہم کہتے ہیں ہم نے محکوم بن کر نہیں رہنا. ہمیں جو آئین کے اندر آزادیاں حاصل ہیں وہ ہم نے آزادیاں بھلے کاغذ پر ہوں لیکن اپنے بچوں کے لیے کم از کم ایسا ملک چھوڑ کر جانا ہے کہ جہاں پر انہیں وہ ملتی رہے. لیکن صاحب راضی نہیں ہیں. اب سر میں ذرا شیر صاحب کو بھی شیر علی ارباب صاحب کو بھی شامل کروں. سر آپ لوگ کانسٹیٹیوشن کورٹ کے حق میں ہیں؟ ابھی حافظ صاحب نے کہا. میرے علم میں تو نہیں ہے. سر آپ کو اپنی پارٹی کا ہی نہیں پتا؟ نہیں, ہم کانسٹیٹیوشن کورٹ کے اس طرح کے حق میں نہیں تھے. لیکن جب آخر میں اس میں ہم سے تھوڑی لیپسز ہوئی ہیں, لیکن پرنسپلی ابھی بھی پارٹی کے اندر کوئی ایسا جنرل جو ہے وہ نہیں ہے کہ تھنکنگ نہیں ہے کہ جی کانسٹیٹیوشنل کورٹ یا کو سپورٹ کیا جائے. ایز دا بگیسٹ اپوزیشن پارٹی سر آپ کے پاس کوئی پلان ہے اس کو روکنے کا, یا آپ لوگوں نے بس آپس میں لڑتے لڑتے یہ وقت گزار دینا ہے اور انہوں نے پاس کرا لینی ہے؟ نہیں, آپس میں لڑائی کی بات نہیں ہے. ابھی جس طرح کہا جا رہا ہے ڈرافٹ تو کوئی آیا نہیں ہے. ایک ٹویٹ آئی تھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی, اس کے بعد ابھی جو اسمبلی میں ہوا ہے, اور اس میں بھی ابھی جس طرح مصطفیٰ بھائی نے کہا کہ ہر ایک چیز کے اوپر بڑی ڈسکشن ہوتی ہے, سرکار کے نمائندے بھی بات کرتے ہیں, 243 پہ کوئی بات نہیں کرتا. تو اگر یہی ایک انٹینشن ہے تو لگے ہاتھ تو 245 میں بھی کر دیں, اور وہ جو شیڈیول 2 ہے کہ 3 میں جو وہ اوتھ ہے اس میں بھی کر دیں, تاکہ ایک ہی طرف سے قصہ ہو جائے نا. مطلب کیوں آفٹر تھاٹس 26 ہوئی؟ اگر تھوڑے سے ہوشیار ہوتے 26 میں ہی کر دیتے نا, 27 کی کیا ضرورت تھی. لیکن ادھر بھی تو کمپٹنس کی کمی ہے. ڈیموکریسی از اے ورک ان پروگریس نا, آہستہ آہستہ ہوتا ہے. the beauty of the constitution is it is never final, it is a live document جو کہ ہوتا ہے. لیکن the need and the push has to come from the public, not from other institutions which has no business in matters dealing with politics or public for that matter. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. احسان صاحب, جو یہ مصطفیٰ صاحب نے بڑی اہم بات کی سر, کہ ایک آپ ججز کے تبادلے اس طرح کریں گے جیسے کسی ڈی سی کے ہوتے ہیں, تو کیا انصاف کسی کو ملے گا؟ سر دوسرا سوال. اور دوسرا جو انہوں نے 70 سال کے جج کی بات کی, کیا سچ مچ یہ ہوگا کہ 70 سال کے جج آئیں گے, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو واپس لے آئیں گے؟ یہ سر مطلب کہ یوتھ بلج کی بات کرتے کرتے 70 سال کے جج کدھر نوکریاں ہیں آگے اس ملک میں؟ میں پہلے آ جاتا ہوں ججز کی ٹرانسفر کے اوپر. ججز کی ٹرانسفر جو ہے وہ پاکستان صرف نہیں ہے, پاکستان کے علاوہ دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی ہوتی ہے, انڈیا میں بھی ہوتی ہے, انگلینڈ میں بھی, امریکہ میں, سب جگہ ہوتی ہے. اور ان جگہوں کے اندر جن جگہوں پہ آپ بڑا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات کرتے ہیں یا رول آف لاء کی بات کرتے ہیں, ان میں کسی ملک سے جج سے اس کی کانکرنس یا کانسرٹ نہیں لی جاتی کہ ہم تمہیں ٹرانسفر کر رہے ہیں, تمہاری مرضی ہے یا نہیں ہے. انڈیا کا کانسٹیٹیوشن 1949 کے اندر بنا تھا, آج تک وہ پروویژن 2025 کے اندر انٹیکٹ ہے. ایک ہی چیز ہے وہاں کے اوپر کہ 2 چیف جسٹسز جب کانفرنس دے دیتے ہیں تو اس کے بعد جو جج ہے جس کو آپ نے ٹرانسفر کرنا ہے اس کے اندر ہم ریپرزنٹیشن آپ کر سکتے ہیں. وہ ججز مانتے ہیں یا نہیں مانتے, برطانیہ میں بھی یہی اصول ہے, امریکہ میں بھی یہی اصول. ہمارے یہ پرابلم یہ آتی ہے چونکہ گیون سچویشنز کے اندر جب کوئی امینڈمنٹ یہ چیز آتی ہے تو ہم پرسن اسپیسیفک چلے جاتے ہیں, اور جب پرسن اسپیسیفک چلے جاتے ہیں تو پھر ہم جو اس کی کانسٹیٹیوشن کی انالوجی اس سے نکل جاتے ہیں. اب یہ ہے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کیا اسی نام کا چیز ہے کہ اپوائنٹمنٹ ججز کریں گے؟ دنیا میں تو کہیں نہیں ہوتا, کہیں پارلیمنٹ کرتی ہے, کہیں ایگزیکٹو کرتی ہے. دنیا کے اندر کوڈ آف کانڈکٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کرتی ہے, ججز نہیں کرتے. ہمارے ملک کے اندر SJC ہے, ہم نے بنائی ہے, آپ کے سامنے پرفارمنس ہے. دنیا بھر کے اندر جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ججز کی پرفارمنس ایویلیویشن جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ کرتی ہے, ہم نے خود کی ہے. اور تیسرا اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کہ آپ نے اپنی جورسڈکشن کو ایکسٹینڈ کس طرح کرنا ہے. آپ ذرا دیکھیں نا کمپیریٹیولی 15-20 سال سے اب تو نیریٹو کچھ اور آیا نا, ان کی دور کے ٹینیور کے اندر پوچھ لیں یا مصطفیٰ صاحب سے پوچھ لیں, کیا ہم نے سپریم کورٹ کی کانسٹیٹیوشن اوور ریچ پہ بات نہیں کی؟ کیا یوسف رضا گیلانی صاحب کو ٹھیک نکالا گیا؟ کیا میاں نواز شریف صاحب کو ٹھیک نکالا گیا؟ کیا آرٹیکل 63A کی ججمنٹ ٹھیک آئی؟ کیا آرٹیکل 62(1)(f) کی ججمنٹ ٹھیک آئی؟ اگر سپریم کورٹ نے بعد میں انہی ججمنٹس کو ایون ریزرو سیٹس کے اوپر یا ملٹری کورٹس کو کہا ہے کہ ہم نے وہ کانسٹیٹیوشن اوور ریچ کی ہوئی ہے, تو کیا صرف انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اس کا نام ہے؟ اب اگلی چیز یہ سر, اگر یہاں سوال بھی تو اس کو جو انگریزی میں کہتے ہیں نا, you're throwing the baby out with the bath water. آپ تو سارے جوڈیشل سسٹم کو ہی اوور ریچ کے نام پہ باہر اٹھا کے پھینک رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں
26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اندر کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن جانی تھی اگر ہم پرسنالٹی سے نکل آتے. ایک سائڈ کی پرسنالٹی کی خواہش ایک صاحب تھے, دوسرے سائڈ کی دوسری خواہش تھی, اور الٹیمیٹلی ہم اس ایکسرسائز کے اندر چلے گئے جو وائبل نہیں تھا, اور اس وائبل نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی جوڈیشری کے اندر انٹرنل جوڈیشل رفٹ اس لیول پہ چلی گئی کہ ایک دوسرے کو کنٹیمنرز کے آرڈر و نوٹسز چلے گئے. نہیں, وہ پہلے دن ہی چاہیے. مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ ذرا پچھلے 12 14 15 سال کے اندر چلے جائیں, جن نیریٹیوز پہ میں نے کہا ہے کہ ابھی امینڈمنٹس پہ بات آئی ہے, کیا اس ملک کی جوڈیشری کے اندر ریفارمز, ایلیویشن, اپوائنٹمنٹ یا اس کے بعد جوڈیشل جورسڈکشن پہ نہیں ہوئی بات؟ ان کا ٹینیور دیکھ لیں, ان کا دیکھ لیں, سب نے بات کی ہے نا جی. صرف ایشو یہ آ گیا ہے کہ جب ہم ٹائمنگ کے اوپر جاتے ہیں تو اس ٹائمنگ کے اوپر بات کریں. ابھی مصطفیٰ صاحب نے بات کی آرٹیکل 243 کے اندر. آرٹیکل 243 ہے کیا ہے؟ آرٹیکل 243 یہ ہے کہ سروسز چیفز کی اپوائنٹمنٹ کا ایک پروسیس ہے جس کو پرائم منسٹر ایڈوائز کرتا ہے, پریزیڈنٹ اس کو اوبے کرتا ہے. کبھی یہ پریزیڈنٹ کے پاس اختیار تھا, اب یہ پرائم منسٹر کے پاس چلا گیا. اب اگر کانسٹیٹیوشن سکیم آپ دیکھ لیں, اس کے اندر یہ ہے کہ جو بھی اپوائنٹمنٹ کانسٹیٹیوشن کے اندر ہیں, ان کی اپوائنٹمنٹ کا پروسیس, ان کا ٹینیور, ان کی فنکشنز, ان کی ریموول کا ذکر ہے, ایکسیپٹ سروسز چیف. آپ کے آڈیٹر جنرل کا, آپ کے الیکشن کمیشن کا, آپ کے سپریم کورٹ کے ججز کا, یا ایون آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کو. دوسری جو چیز میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ 73 کے اندر 243 اسی طرح تھا. آپ کے عوامی ایکٹ, جب پاکستان کی سپریم کورٹ نے کہا کہ ایکسٹینشن اور اس اپوائنٹمنٹ کو ریگولر کریں, تو آپ نے دیکھا کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز باجماعت گئیں اور سب نے وہ سٹیچوٹ پاس کیا. اگر اب سٹیچوٹ سے اسے اپ لفٹ کر کے آپ کانسٹیٹیوشن کے اندر لے کے جا رہے ہیں تو ہے تو صرف اپوائنٹمنٹ کا پروسیس نا, اس سے سول ملٹری ریلیشن یا سپرامیسی میرا خیال ہے سچ وہ بات ایسی ہے نہیں ہے. یہاں مجھے ایک بریک لینی ہے ناظرین, اور حافظ صاحب جو ہیں وہ بریک کے بعد واپس ہمارے ساتھ موجود نہیں ہوں گے. سو ویل بی لیفٹ ود مصطفیٰ صاحب اینڈ شیر علی ارباب صاحب. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سے اور شیر علی ارباب صاحب سے, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں 27ویں ترمیم کے حوالے سے. جی مصطفیٰ صاحب, آپ نے حافظ احسان صاحب کی بات سنی. وہ تو کہہ رہے ہیں ساری دنیا کے جو ملک ہیں, ممالک ہیں, اور بھارت بھی جو ہے ادھر ججز کی ٹرانسفر ہوتی ہے. ہم کوئی ہماری اوور ریچ کے تو آپ نے مسئلے ہی نہیں سمجھے, آپ کو تاریخی کانٹیکسٹ ہی نہیں پتہ ججز کے جو مسائل رہے ہیں. دنیا کے کسی ملک میں شاید یہ بھی ہوتا ہو کہ جج صاحبان کے کمروں کے اندر کیمرے لگائے جاتے ہوں, ان کے رشتہ دار اٹھا لیے جاتے ہوں, ان کے اوپر اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے پریشر ڈالے جاتے ہوں. تو یہ بھی دنیا کے کسی ملک میں, شاید مصر میں, نارتھ کوریا میں ایسا ہوتا ہو. ہماری خواہش کیا ہے؟ ہماری خواہش دیکھیں, ہم پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ کو کسی صورت ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. انہوں نے سویلین لیڈرز کو پھانسیوں پر چڑھایا, الیکٹڈ لوگوں کو پھانسیوں پر چڑھایا, مسنگ پرسنز ہوں, پولیٹیکل ورکرز ہوں, میڈیا ورکرز ہوں, نظریں چرا لیتے ہیں, ان کے کیسز نہیں سنتے. ڈکٹیٹرز کو انہوں نے آئین کے اندر ترامیم کرنے کا اختیار دیا. ملک کے لوگوں کو عام کیسز کے اندر انصاف نہیں مل پاتا. پینڈنسی آپ دیکھیں ہائی کورٹس کے اندر, سپریم کورٹ کے اندر تو تاریخی پینڈنسیز ہیں, کبھی کم نہیں ہوتی, وہ فگر بڑھتی ہی جاتی ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے نظام انصاف کے اندر ہماری رینکنگز بری رینکنگز ہیں. اس کو کسی صورت ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا. لیکن ہم یہ امید تو رکھ سکتے ہیں, اور یہ امید رکھنے میں برحق ہیں کہ جس جج کے سامنے ہم پیش ہو رہے ہیں, کہ ہم ایک ایسی انوائرمنٹ میں اس کے سامنے پیش ہو رہے ہیں کہ جہاں پر وہ اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہے. یہ ہماری خواہش تو ہو سکتی ہے نا کہ دوبارہ ماضی کے جس طرح واقعات ہوئے اس طرح کے واقعات نہ ہوں, کہ مجھے کم از کم ایک فیئر ہیئرنگ ملے, میری بات سنی جائے, اور کوئی اس کے کان میں یہ نہیں کہہ دے گا کہ اس کو سزا دینی ہے, اس کو اندر کرنا ہے, اس کو سبق سکھانا ہے, کیونکہ ہمیں ان کی شکلیں نہیں پسند, یا ان کی باتیں نہیں پسند. تو یہ امید رکھنا یہ کیوں جرم ہے؟ اور ہم پاکستان میں ان 76 سالوں میں صرف دائروں کے سفر میں گھومے چلے جا رہے ہیں, اور ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہمارے سامنے موجود ہے کہ جو دور حاضر کے چیلنجز کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کر ہی نہیں پا رہا. 65% اس ملک کی آبادی نوجوانوں کی ہے. تاریخی بے روزگاری ہے اس ملک کے اندر. انڈیا 26% وہاں پر بے روزگاری ہے نوجوانوں میں. سری لنکا, بنگلہ دیش سب سے زیادہ جو ہماری ہے 34% یہاں پر بے روزگاری ہے. نوجوان پولیٹیکل ٹرموائل کی وجہ سے ملک کی اکانومی چلنا بند ہو گئی ہے, لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں.
ان لوگوں کا کوئی ان کو صحت کا نظام دینا ہے, کوئی تعلیم کا نظام دینا ہے, کوئی خوشحالی ان کے لیے کریٹ کرنی ہے. تبھی تو وہ واپس لے کے آ رہے ہیں نا, وہ کیا کہہ رہے ہیں قاضی فائز صاحب کو. نہیں سر, کمال کر رہے ہیں. وہ جو ٹویٹ ہے بلاول صاحب کی, وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ہیلتھ کو اور پاپولیشن پلاننگ کو واپس, ایجوکیشن کو اور پاپولیشن پلاننگ کو. پارٹی کا جو بیان ہے نا, جس دن 27ویں آئینی ترمیم پاس ہونی ہے, اگر اس دن یا اس سے ایک رات پہلے کا میں آپ کو پریس کانفرنس میں انہوں نے کیا کہنا ہے, کیا بیان دینا ہے, وہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں. سر جلد بتائیں پھر شیر صاحب, یہ بہت اہم بات ہے سر, بتا دیں پھر تاکہ ہم اس دن ہم نے 18ویں ترمیم بچا لی, تعلیم کی وزارت بچا لی, بہبود آبادی کی وزارت بچا لی. 18ویں ترمیم کے ہم محافظ تھے, محافظ ہیں, رہیں گے. باقی چیزوں پر روتی آنکھوں رشتے کانوں ہم نے حکومت کے ساتھ بادل نہ خواستہ ان چیزوں پر ہمیں اتحاد کرنا ہوگا, کیونکہ ہم نے سسٹم بچایا. اور شکر ہے میں پیپلز پارٹی میں نہیں ہوں, ورنہ بات شاید مجھے بھی کرنی پڑتی. آپ بچ گئے ہیں بہت سارے مسائل اللہ کا شکر ہے. اور کیونکہ آپ نہیں بچے ہوئے سر, تو اب مجھے بتائیں کہ آپ لوگ کیا ایکسپیکٹ کریں. پتا تو آپ لوگوں کو بھی تھا کہ 27ویں ترمیم آ رہی ہے, کچھ نہیں کیا, اور اب آپ کا کیا خیال ہے یہ پارلیمنٹ میں کتنے دنوں میں پاس ہو جائے گی؟ جس طرح میں نے 26ویں ترمیم میں انہوں نے گراؤنڈ ورک کیا, لوگوں کو آفرز آئے کروڑوں کے, اربوں کے. سر آپ کو آئی؟ مجھے نہیں آئی. نہیں, وہ آئی ڈونٹ نو. یہ تو پھر آپ سنی سنائی بات کر رہے ہیں سر. نہیں, ہمارے جنید اکبر صاحب نے تو آن ریکارڈ کہا ہے, ہمارے اور اس طرح کے ساتھی نے آن ریکارڈ کہا ہے. اور تو جو انہوں نے پھر لوگوں کو اٹھایا, تو جو گراؤنڈ ورک انہوں نے 26ویں ترمیم کے لیے کیا, تو آئی تھنک 27ویں ترمیم میں اتنی محنت کی ضرورت نہیں کرنی پڑے گی. اور وہی مصطفیٰ بھائی والی بات کہ جی پیپلز پارٹی اپنے ایز یوزول دے ول ٹرائی ٹو لک گڈ. اینڈ ہم But what will PTI do? ہم رزسٹ کریں گے. پہلے ڈرافٹ تو آ جائے نا کہ 243 میں انہوں نے کرنا کیا ہے. یہ کمانڈر ان چیف کسی آرمی چیف کو بنانا ہے, یا کوئی چیف آف ڈیفینس فورس بنانا ہے, ڈیفینس جو ہوتا ہے وہ بنانا ہے, کیا کرنا ہے ابھی تک تو وہ بھی کلیئر نہیں ہے. سو جب وہ ڈرافٹ آئے گا, اور ڈرافٹ بھی 26ویں ترمیم کی طرح, آئی ایم ناٹ شیور کہ کتنا حد تک پیپلز پارٹی کے پاس ڈرافٹ ہے. آپ کے خیال میں جو مالک صاحب, جو ان کا بھی ہم نے سارٹ بھی چلایا, آپ ان کی بات سے اتفاق کریں گے کہ یہ 30 نومبر سے پہلے پاس کرنی ہے؟ There is an urgency to it. I would not be surprised, because جس طرح کے knee jerk فیصلے ہوتے ہیں, اور obviously فیڈرل گورنمنٹ از بیسکلی کانڈویٹ. پیچھے تو اٹس دی اسٹیبلشمنٹ جو کہ یہ ساری چیزیں کر رہی ہیں, انہیں کو یہ ساری چیزیں وہ ہیں. تو اگر وہ ان کو جلدی ہے تو وہ 30 نہیں ہو, شاید 25 کو بھی کروا لیں. بندے اٹھانے ہیں, اگر پریشر کرنا ہے, اور یہ جو جتنے بھی وہ ہیں پی ایم ایل دیکھ لیں, وہ تو ہے ہی 17 جماعتوں سے آئی, ان کو حکومت ملی, تو وہ تو پیپلز پارٹی کے اپنے شش کے ہیں. تو کرنے کو تو دے آر گوئنگ ٹو یوز, اگر اف دے یوز اسٹرانگ آرم ٹیکٹکس. لیکن ہم جو ہے پرنسپلی اوبیسلی ان چیزوں کو جب ڈرافٹ آئے گا, اینڈ اف وہی چیز ہے جو سننے میں آ رہی ہے, جو قیاس آ رہیاں ہیں کہ جی انہوں نے 243 میں کرنا ہے یا اور کرنا ہے, ویل اوبیسلی اوپنلی ریزسٹ دس, اینڈ کرنا بھی چاہیے. بیکاز جس طرح یہ چیز جا رہی ہے, یہ ملک جو ہے یہ اور اس قسم کی ہینکی پینکی کا متحمل نہیں ہو سکتا. A point will come where things will just break up, fall apart. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کر رہے ہیں 27ویں ترمیم پر. کھوکر صاحب, آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ اب تیزی سے ہوگی جیسے, کیونکہ پچھلی دفعہ تو دیکھیں نا 20ویں آئینی ترمیم پہ تو کافی معاملہ لٹکا تھا, کیونکہ ایک دفعہ انکار ہوا, پھر وہ جو اس کا ڈرافٹ دوبارہ ڈسکس ہوا, مولانا صاحب کو آن بورڈ کیا, تو آئی مین ایک وہ چیز کھچی تھی. اس دفعہ جو اب مالک صاحب بھی بات کر رہے ہیں, اور اگر اس دفعہ انہوں نے اپنا ہوم ورک کر لیا ہے, تو پھر 30 میں تو زیادہ دن نہیں ہے سر, اب 3 ہفتے ہی ہیں بیچ میں. اور جب آرمی چیف جنرل باجوہ تھے, ان کی ایکسٹینشن کا بل جب آیا, تب تو آپ پارلیمنٹ میں تھے. 12 منٹ میں نیشنل اسمبلی سے پاس ہوا, اور کوئی 8 منٹ میں سینٹ سے پاس ہو گیا. پاکستان کے لوگوں سے متعلق جو قانون سازیاں ہوتی ہیں سالوں سال پڑی رہتی ہیں. تو ہم ہم سیاستدان الحمدللہ خدمات پیش کرنے میں ہمارا بھی کوئی ثانی نہیں ہے. ہمیں اپنے گریبان کے اندر بھی جھانکنا چاہیے. ہماری کوئی نظریاتی کمٹمنٹ نہیں ہے, ہم اقتدار کے پجاری ہیں. ہمیں آپ اقتدار کے اندر رکھیں, ہماری کنٹینیوٹی کو اشور کریں, ہم ہر کام کرنے کے لیے تیار ہیں. آج سے 2-2.5 ہفتے پہلے محسن نقوی صاحب کی ملاقات ہوئی بلاول صاحب کے ساتھ. یہ ہمیں جس طرح آپ نے ابتدائیے میں بھی کہا, پتہ تو ہمیں پہلے سے ہی تھا کہ بار الیکشنز کا انتظار ہو رہا ہے, اور جیسے ہی ختم ہوں گے تو اس کے بعد یہ 27ویں آئینی ترمیم آ جائے گی, تاکہ بار کے الیکشنز پہ اس کے کوئی منفی اثرات نہ پڑیں. اسی طرح ہوا, پرسوں بار کے الیکشنز ختم ہوئے, اور کل شام کو یہ ٹویٹ آ گئی, اور ہمیں قوم کو نوید سنائی گئی
کہ آپ کے لیے, آپ کی بہتری کے لیے یہ تجاویز آپ کے سامنے ہم لا رہے. پھر اس کے بعد بلاول صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ملاقات کی. تو تیاریاں تو اس کی چل رہی ہیں, اور میں اسی پس منظر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو 7 چیزوں کا ذکر کیا ہے بلاول صاحب نے اپنی ٹویٹ میں, کہ حکومت نے ہم سے رابطہ کیا ہے اور ان 7 ترامیم پر حمایت مانگی ہے. ان 7 ترامیم میں سے 2-3 پہ انہوں نے کہہ دینا ہے کہ 18ویں ترمیم ہم نے بچا لی اور باقی میں ہم نے حمایت کر دی. تو یہ سارا کچھ چل رہا ہے, اس میں کوئی سرپرائز ہونے والی بات ہی نہیں ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو NFC کا ایشو ہے اس پہ بھی وہ کہیں گے کہ یہ ہم نے بچا لیا ہے یا اس کو ریورس کروا لیا ہے اور باقی چیزیں ہمیں کنسیڈ کرنی پڑی. آئی ایم جسٹ انٹرسٹڈ کہ obviously یہ اکانومی والا جو ایشو ہے یہ ذرا سینسٹیو ہے. دیکھیں جہاں تک NFC کا تعلق ہے نا, کہ تو اس کے اوپر اگر ہم ایک آبجیکٹیو گفتگو کریں تو وفاق چاہتا کیا ہے کہ صوبوں کا حصہ کم کرے. وفاق فائنینشیل کرائسس میں ہے, سارے پیسے ڈیٹ سروسنگ, قرضے ادا کرنے میں, سود ادا کرنے میں چلے جاتے ہیں, پیسے بچتے نہیں ہیں, ڈیفنس میں چلے جاتے ہیں اور چیزوں میں. تو یہ وفاق کا مقدمہ جو ہے یہ میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ کمزور ہے, کہ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں اپنی فسکل اس کو بہتر کرنا تو آپ سب سے پہلے اپنی شاہ خرچیاں کم کریں. سال کا 1000 ارب آپ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز میں ضائع کرتے ہیں, آپ صدر ہاؤس کا خرچہ بڑھا دیتے ہیں, آپ وزیر اعظم ہاؤس کا بڑھا دیتے ہیں بجٹ, آپ اسپیکر کی تنخواہ بڑھا دیتے ہیں, آپ چیئرمین سینٹ کی بڑھا دیتے ہیں. آپ پہلے اپنی شاہ خرچیاں کم کریں تو پھر جا کے صوبوں سے بات کریں. سر یہ تو اب آپ کی کیونکہ کے پی میں حکومت ہے, دس از این امپورٹنٹ ایشو فار یو آلسو. اٹ از obviously it is. ہمارے ہاں دیکھیں کے پی میں ایک اور بات بھی ہے, صرف وی ڈونٹ ہیو جسٹ the luxury of economy, اٹس آلسو ہمارا تو ایگزسٹنس کا بھی ایشو ہے نا. جس طرح کہ سننے میں آیا ہے کہ وہاں ابھی جو کچھ دن پہلے کور کمانڈر ہاؤس میں میٹنگ ہوئی تھی تو کہا گیا تھا کہ جی جہاں ہمیں پاکستان کا دشمن نظر آئے گا ہم تو کریں گے آپریشن. اور ایک بڑا مسنومر ہے, امپریشن یہ ہے کہ جی کے پی حکومت یا کے پی کے لوگ یا تحریک انصاف جو ہے ملٹری آپریشن کے خلاف ہے, اور بائی سیئنگ دس کہ جی ہمارا کوئی سافٹ کارنر ہے دہشت گردوں کے ساتھ, وچ از ایکسٹریملی انفارچونیٹ. بڑی بری بات ہے یہ تو ایسے یہی آرگومنٹ ہمارے اوپر آتا ہے جب کہتے ہیں کہ جی پاکستان دہشت گردی کو سپورٹ کرتا ہے, تو ہم کہتے ہیں نہیں, ہم سب سے زیادہ افیکٹ ہیں دہشت گردی کے. سو ہم یہ کہتے ہیں کہ کے پی میں 22 آپریشنز ہوئے ہیں. سو ہمارے ڈائنامکس ڈفرینٹ ہیں. Obviously 243 بھی will have implications for us, for the province, اگر ہم صرف صوبے کی بات کریں. اس کے ساتھ ساتھ NFC کے اوپر ہم تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ جی NHP میں اور باقی چیزوں میں بہت سی چیزیں واجب الادا ہیں کے پی کو. فرنٹ لائن اسٹیٹ ہیں ہم اگینسٹ ٹیرر, فرنٹ لائن پروونس ہماری اگر آپ دیکھیں کمپیریٹیولی, اور ملک کے لیے دیتے ہیں لوگ قربانیاں, ہم نے دی ہیں کمپیریٹیولی زیادہ, لیکن ابھی بھی بہت سی چیزیں ہیں جو صوبائی حکومت پہ بوجھ ہے, اس پہ وفاق ہمیں کوئی سپورٹ نہیں کر رہا. تو ایسے حالات میں جو ہے کیسے ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ ہم پہ یہ 243 یا یہ ایک پیکج آئے گا اور ہم کہیں گے ہاں کیوں نہیں ہم ان کے ساتھ ہیں. مطلب ایسا تو نہیں ہوتا نا. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہے. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.